اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ کیا اسلام ہماری ان موضوعات کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جتنی کتابیں ہم نے پڑھی اس میں کہیں اللہ کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں دین کا، کہیں اسلام کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ اور تو اور یہ تو خیر ماڈرن اکانومسٹ ہیں، ان کا اسلام سے کیا واسطہ، مگر ہمارے پاس اسلامک اکانومسٹ بھی ہیں، وہ بھی تقریباً یہی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اکانومسٹ جو ہے وہ آپ سیموئلسن لے لیں اور اس میں تھوڑا سا سود کو بند کر دیں اور زکوٰۃ کا اضافہ کر دیں تو آپ کی اسلامک اکنامکس بن جاتی ہے۔ وہ یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور جو کیپٹلسٹ ہیں وہ تو خیر اس بات پہ ہی ہنستے ہیں کہ بھلا اسلام کا اس اکنامکس سے کیا تعلق، اور ہمارے علماء ان موضوعات میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ دراصل ایک خرابی ہے جو پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ چیز نہیں پیدا ہوئی ہے پچھلے 200-300 سال میں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں فرق پیدا کر دیا گیا، ورنہ امام غزالی جہاں پڑھتے تھے وہاں سارے علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے، تو یہ تصور نہیں تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو دنیاوی علوم کہتے ہیں اور ایک ایسی چیز ہے جس کو دینی علوم کہتے ہیں، سب علوم ایک ہی طرح کے تھے۔ تو لپلاس نے، ایک مشہور میتھمیٹیشین ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے ایسٹرانومی کی میتھمیٹکس، ستارے کیسے چلتے ہیں وغیرہ، تو اس نے نیپولین بوناپارٹ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو پیش کی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی آپ نے کتاب لکھ دی ستاروں کے بارے میں، ان کا خالق کا کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ سر آئی ہیو نو نیڈ آف دیٹ ہائپوتھیسس۔ بالکل اسی طرح سے آپ کی کتابوں نے آپ کو یہ تصور دیا ہے کہ ہمیں معاشیات کے علوم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے بالکل۔ اور اسلام نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، بلکہ بہت ہی گہری اور بنیادی اور اہم رہنمائی کرتا ہے جو اس وقت ہارورڈ میں موجود نہیں ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کو استعمال کر کے ہم لوگ ایک ریولوشن لانچ کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے میں یہاں آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک تصور پیدا ہوا جس کو کہتے ہیں سیکولر نالج کا، یہ مغرب میں پیدا ہوا جب انہوں نے اپنے دین سے انکار کر دیا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے اور اس پہ میں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے اور لیکچرز بھی ہیں اور مقالات بھی ہیں جس کی ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، مگر بیسیکلی جب ان کے ہاں مغرب میں آپس میں دینی جھگڑے شروع ہوئے اور کیتھولکس نے پروٹیسٹنٹس کا قتال شروع کیا اور وائس ورسا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپس میں اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو ہمیں کچھ پالیٹکس اپنی اس بنیاد پہ قائم کرنی ہوگی کہ جس پہ سب لوگ کا اتفاق ہو جائے، تو اس میں سے ہمیں دین کو بیچ میں سے نکالنا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے ایک تصور پیدا کیا کہ ایسے علم کا جو کہ دین کے سے باہر ہے۔ تو یہ بات جو انہوں نے کی یہ دراصل غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا کوئی علم نہیں ہے جو دین کی دسترس سے باہر ہے، مگر ان کی ہسٹوریکل نیسیسٹیز کی وجہ سے ان کو ایسے ایک علم وضع کرنا پڑ گیا، اور اب ہم لوگ سب اسی دھوکے میں آ گئے۔ تو یہ بھی بات سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب میں یہ سب تصورات کیوں پیدا ہو گئے، کیونکہ آج ہم لوگ جو ہیں وہ غلام ہیں ذہنی طور پہ، جو بھی وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آمنا صدقنا۔ بڑی بڑی میٹنگ میں پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بھائی کراچی یونیورسٹی کو کس طرح سے چلایا جائے، یہاں کیا سلیبس ہو، کہتے ہیں بھائی ہارورڈ میں یہ کرتے ہیں، تو بس اب حرف آخر ہے، اب اس پہ ہمیں عقل چلانے کی گنجائش نہیں ہے کہ کیا ہارورڈ والے غلطی کر سکتے ہیں، یہ تصور میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم اس کی جسارت کریں کہ دیکھیں مغرب والوں نے یہ سوچ کس طرح سے ڈیولپ کی۔ تو اینتھروپالوجی کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے مغرب والوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو ترقی یافتہ ہیں، باقی دنیا میں بندر لوگ بستے ہیں،
تو وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم ذرا پریمیٹیو لوگوں کی رہنے سہنے کا طریقہ ہم سیکھیں اور سمجھیں کہ یہ لوگ جو یعنی انسانیت کے پورے طور پہ لائق نہیں ہیں، ان کے خصوصی وہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آج کل ریورس اینتھروپالوجی چل رہا ہے کہ ہم بھی جا کے ان کی کلچر کو اسٹڈی کریں اس کے بارے میں۔ تو یہ یورپ والے کس طرح سے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ انہوں نے اپنے دین سے انکار کیا، تو اس میں کئی ایلیمنٹس ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، مگر میں اشارہ کرتا چلوں کہ ایک بات تو ان کے یہاں یہ ہوئی کہ ان کے پوپس نے اور جو بڑے بڑے ریلیجس لیڈرز نے، انہوں نے بہت ہی یعنی عیاشی اور ہر قسم کی برائی کھلے عام کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے عوام کا دل دین سے اچاٹ ہو گیا۔ تو ایک ہمارے یہاں بھی اس سے بہت انٹرسٹنگ ایک متعلقہ بحث ہے کہ خلافت اور ملوکیت کی، تو اس میں یعنی بہت سارے لوگوں نے ہمارے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ خلافت الگ ہو گئی اور وہ ملوکیت شروع ہو گئی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں یعنی ان کا پوپ جو ہے، ان کا جو دینی رہنما تھا، وہ اس کو دنیا میں بھی پاور تھا، تو وہ پاور نے اس کو کرپٹ کر دیا، اور اس کی وجہ سے عوام کا دل جو ہے وہ سے دین چھوٹ گیا۔ تو یہ خلافت سے ملوکیت کا جدا ہونا بہت ہی یعنی حکمت والی بات تھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہوا، یہ افسوس کی بات تھی، بلکہ وہ آدمی جو کہ بادشاہت کرتے ہوئے بھی فقیر کی طرح سے زندگی گزار سکتا ہے، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اگر خلافت اور ملوکیت، خلافت ایک ہی ہاتھ میں رہی، یعنی دنیا کی حکومت اور دین کی سرداری جو ہے ایک ہی ہاتھ میں رہی، اور وہ آدمی دین سے یعنی دنیا کی وجہ سے کرپٹ ہو گیا، تو پھر دینی جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا ہے کہ جب اس قسم کے اس لائق انسان نہیں ہو کہ وہ پھر دنیا کی ملوکیت ملک یعنی کہ وہ بادشاہوں کے ہاتھ میں ہو، اور دینی سرداری جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں ہو، جن کے ہاتھ میں دنیا نہ ہو، تاکہ وہ اس سے کرپٹ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک سائڈ بحث ہے جو ہمارے اس وقت کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس قسم کی وہ عام طور پہ کرپشن شروع ہوا چرچ میں، تو پھر پروٹیسٹنٹس نے اپنے دین کو الگ کر لیا، پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور ان لڑائیوں نے بھی دین کو یعنی عوام کے دل کو دین سے بیزار کر دیا کہ دین تو خالی لڑائی کا ذریعہ ہے۔ اور یورپ کی تاریخ جو ہے وہ کنٹینیوس بیٹل ہے، یہاں ہر وقت جو ہے وہ مختلف فرقوں میں آپس میں لڑائی ہی چلتی رہتی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی عوام کا دل بیزار ہو گیا۔ پھر ایک اور بات یہ بھی تھی کہ عیسائیت جو ہے وہ رہبانیت کا مذہب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بھئی شادی نہ کرو، دولت نہ رکھو، چنانچہ جو وہ کہتے تھے کہ یہ دین ہے اور جو وہ کرتے تھے اس میں اتنا بڑا تضاد تھا کہ لوگوں نے کہا کہ دین تو ناقابل عمل کوئی چیز ہے، اس کا یہ جو ہے یہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اور بھی کئی وجوہات ہوئی، مگر یہ بنیادی طور پہ یورپ والوں نے کہا کہ دین کو ایک یا ٹھیک ہے کہ انفرادی زندگی کا تو حصہ ہو آدمی کے دل میں، اس کے جو دین ہے، جو اس کا تعلق ہے اللہ سے، وہ اس سے ہم بحث نہیں کرتے، مگر یہ پبلک ڈسکورس میں، ہماری پالیٹکس میں، ہماری اکنامکس میں دین کا آنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے صرف لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ پالیٹکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ اس پہ بہت بڑا اثر آیا۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں اس کی پوری تفصیل ہے، ابھی بھی اس کا وقت نہیں ہے، موقع اس کی یعنی کافی، کہ پہلے پالیٹکس جو ہے وہ دینی بنیادوں پہ چلائی جاتی تھی، تو اس میں یہ تصور تھا کہ ساری قوم جو ہے وہ ایک بدن کی طرح سے، اس میں کوئی بڑا آدمی ہوگا، چھوٹا آدمی ہوگا، مگر ہم سب ایک متفق ہمارا مقصد ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری ذمہ داری ایک ہے، ہم سب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ اس کے برعکس جو ماڈرن پالیٹکس ہے، سیکولر پالیٹکس ہے، اس میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ کا مقصد الگ ہے، یعنی مختلف گروہ ہیں،
وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ایک مقصد کے لیے متفق ہوں، بلکہ سیکولر پالیٹکس میں یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا قانون بنا دیں جس پہ سب لوگ اس کو اگری کریں. چنانچہ ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ یہ فریڈم اور یہ ویلتھ، یہ دو چیزیں ہیں جو آج یعنی جو کامنلی ایکسیپٹڈ ہے کہ یہی ہمارا مقصد ہے. یہ دونوں چیزیں مقصد نہیں ہیں، بلکہ یہ ذریعہ ہے مقصد کے حصول کا. میرے پاس فریڈم ہے، اچھا ٹھیک ہے فریڈم ہے، مگر فریڈم سے کیا حاصل کریں گے؟ اگر ہم کو فریڈم کو استعمال کر کے کوئی اچھی چیز حاصل کر سکتے ہیں تب تو وہ فائدہ مند ہے. اور بلکہ اگر ہم کسی ناسمجھ آدمی کے سامنے فریڈم رکھ دیں تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے ہم اس کی رہنمائی کہ بھائی تم یہ کرو گے نہیں، تم آزاد نہیں ہوگے، تم چاکلیٹ کھا لو یا جا کے گلی ڈنڈا کھیلو جبکہ باقی لوگ پڑھ رہے ہیں. آزادی ہم نہیں دیتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جو بہترین چیز ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتا ہے. تو آزادی جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے. فائدہ صرف اس وقت پہنچائے گی جب وہ بہترین چیز جو ہم اس کے ساتھ کرنا چاہ سکتے ہیں اس کو ہم اختیار کر لیں. تو اسی طرح سے ویلتھ ہے کہ ویلتھ فی نفسہ ہی تو مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ہمارے پاس ویلتھ ہے اور ہم اس سے صحیح چیز استعمال کر کے صحیح کام کریں تب تو ہمارے لیے مفید ہے، ورنہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور قرآن میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ ویلتھ جو ہے وہ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتے ہیں اور اکرام کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کیا. مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ابتلا ہے، آزمائش ہے کہ اگر وہ مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس سے وہ کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، اور غلط طرح سے تو ہلاک ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مینز ہیں، اسباب ہیں، مقصد نہیں ہے. تو یہ دونوں اسباب جو ہیں وہ مقصد کیسے بن گئے، اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. مگر بات یہ ہے کہ ایک معاشرہ جس میں مختلف لوگوں کے مختلف مقاصد ہوں تو اس میں مقاصد پہ تو اگریمنٹ ہو نہیں سکتا. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر آدمی کو آزاد کر دو کہ وہ جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کیونکہ ہمارا اب کوئی یونائٹڈ پرپز کامن پرپز تو رہا نہیں. اسی طرح سے پیسہ جو ہے وہ بھی ہم کہیں کہ بھائی لوگوں کو اختیار دو کہ وہ پیسہ جمع کریں تاکہ وہ جو بھی مقصد ہے اس کو وہ حاصل کر سکیں. تو پیسہ کیونکہ اصل جو کام کرنے کا تھا اور جو اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ ایک مقصد ہے، سب لوگ اس کے لیے مل کے کام کریں، جس قدر پیسہ ضرورت ہے وہ حاصل کریں، پیسہ کے حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. مگر پیسہ کی نفس ہی مقصود نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیسہ کمائیں. یہ غلط ہے اور یہ منع ہے. تو ہوا یہ بہت ہی ایک عجیب معاملہ کہ فریڈم کو اور ویلتھ کو جو مقصود نہیں تھے ان کو مقصود بنا دیا. چنانچہ آج ایسا عام ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے اچھا میری زندگی کا مقصد ہے 1 کروڑ روپیہ جمع کرنا. اب وہ 50-60 سال کو ہو گیا، ہاں بھائی آگے کروڑ، اب کیا کرو گے؟ اب سوچتا ہوں. تو اب تو وہ جو کام کرنے کے تھے وہ جوانی گزر گئی، اور جو کام کا جو وہ بس ہم نے تو ساری زندگی لگا دی پیسہ کمانے میں، اب جب اس کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی کی وارننگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے حدیث میں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ مال تو وہ ہے جو اس نے خرچ کر دیا، جو استعمال کر لیا، جو کسی. تو سوچنا چاہیے جب پیسہ کما رہے ہیں کہ بھائی کس لیے کما رہے ہیں. مگر آج کل یہ سوچنا جو ہے یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کو مقصد بنا دیا گیا کہ پیسہ ہی مقصد ہے. تو دراصل اکنامکس تو ایک مورل فلسفی کی برانچ تھی. ایڈم اسمتھ جو ہے وہ پروفیسر آف مورل فلسفی تھا، اس نے کتاب لکھی تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس. اور یہ بات بدیہی ہے کہ اکنامکس کو مورالٹی سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر قدم پہ ہمیں مورل ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. کیا انصاف ہے،
کیا یہ چیز جو ہم بیچ رہے ہیں یہ جائز ہے؟ ابھی بھی ہم لوگ یہ لینگویج میں جائز منافع کماتا ہے، یہ جائز منافع کیا ہوتا ہے؟ اور یا یہ کہ یہ ناجائز قیمت چارج کر رہا ہے، ابھی بھی یہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر روز ہم رکشے والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم ناجائز زیادہ پیسے چارج کر رہے ہو، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرے لیے جائز ہے۔ تو یہ مورالٹی تو قدم قدم پہ اس میں اکنامکس میں ہے، تو یہ کیسے الگ کر دی گئی؟ بات یہی ہے کہ وہاں یورپین کو یہ مجبوری ہوئی کہ وہ اکنامکس کو دین سے توڑ لیں، کیونکہ جائز کے بارے میں ان کے ہاں بہت زبردست ڈس ایگریمنٹس تھے، مختلف ان کے دین تھے اور ہر دین کی اپنی الگ الگ وہ تھی موقف، مگر دراصل یہ کام ناممکن ہے، اکنامکس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اور آج بھی کئی کتابیں ہیں جو اس موضوع پہ ہیں کہ اکنامکس میں مورالٹی قدم قدم پہ ہے، مگر اس کو تو اب انہوں نے یعنی یہ ڈیلیما ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس یہ ہسٹوریکل نیسیسٹی ہے کہ اکنامکس کو ایسے میدان پہ قائم کریں کہ جس میں دین کا کوئی تعلق نہ ہو، دوسری طرف اس میں مورالٹی کے بغیر ایک قدم نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ جو مورالٹی تھی اس کو چھپا دیا، یہ نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا بلکہ اس کو چھپا دیا۔ تو اب ہر جگہ قدم قدم پہ اکنامکس میں بہت بڑے بڑے مورل ججمنٹس ہیں، اور اس کے میں سے چند کا میں تذکرہ کروں گا، مگر وہ مورالٹی کو انہوں نے چھپایا ہوا، کہتے ہیں نہیں یہ آبجیکٹو ہے، یہ فیکچول ہے، یہ ریشنل ہے، اور اس میں سب لوگوں کو اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کی تھیوری یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اگین اس میں ہمیں ریورس اینتھروپولوجی کرنی پڑے گی، بجائے اس کے دراصل ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ انہوں نے سیموئلسن نے کہہ دیا تو اب یہ آخری بات، ہم اس سے آگے پوچھتے نہیں ہیں۔ میں کئی بار اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ دیکھو اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ لوگ سب اکنامکس میں ہیں نا، ہاں، تو اگر ہم سے کہے کہ دیکھو اس گڑیا کو دیکھ رہی ہے جو ٹماٹر خرید رہی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے پاس ایک ملٹی ویریٹ فنکشن ہے، یوٹیلٹی فنکشن۔ اب اس نے دیکھو اس نے سارے پارشل ڈیریویٹیوز نکالے، اب ny1 نان لینئر سسٹمز آف ایکویشنز آ گیا، اب اس نے اس کا فرسٹ آرڈر کنڈیشن ڈال کے اس کو سالو کر کے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو 3 پاؤنڈ ٹماٹر خریدنے۔ سب لوگ ہنستے ہیں، میں نے کہا واہ، ابھی تو ہنس رہے ہو اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو رو رہے تھے کہ یہ مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا۔ عجیب بات ہے۔ تو جب سیموئلسن کہتا ہے تو ہمیں ہنسنے کی ہمت نہیں ہوتی، حالانکہ ہے بات مضحک خیز، مگر یہی بات ہم نے تسلیم کر لی۔ تو یوٹیلٹی میکسیمائزیشن جو ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ یہ ایک تھا بندہ جیریمی بینتھم، اس نے کہا کہ میں ایک نئے دین کا رسول ہوں، اور اس نے کہا کہ یہ کرسچینٹی تو بیکار چیز ہے، مگر اب کرسچینٹی کو ہم چھوڑ دیں تو آگے ہمیں پھر بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے۔ اچھائی برائی کا تو کے فیصلے کی بغیر زندگی ہی نہیں گزاری جا سکتی ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، جس چیز سے مزہ آتا ہے وہ اچھی ہے، اس کو نیکی کہیں گے، جس چیز سے دکھ پہنچتا ہے، غم ہوتا ہے، اس کو ہم برائی کہیں گے، سمپل۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو ایگزیکٹلی یوٹیلٹی میکسیمائزیشن آپ لوگوں نے کتاب میں پڑھا کہ ریشنل بیہیویئر کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی بھر جو لذت حاصل کرتا ہے کھانے پینے سے اس کو میکسیمائز کرے۔ اللہ سوچو، کیا یہ عقل کی بات ہے؟ نہ یہ عقل مند، نہ یہ نارمیٹیولی کریکٹ ہے، ایسا انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے، اور جو کرتا ہے وہ اس کا وہی حشر ہوتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ میں اوبیسٹی پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا میں سارے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کافی ہے۔ یا انسان خالی کہے گا کہ میکسیمائز کرو اپنے کنزمپشن کو، اس کے علاوہ کیا حشر بنے گا؟ تو نہ یہ عقل کی بات ہے، مگر یہی دین ہے دراصل جو اکنامکس کے نام سے سکھلایا جاتا ہے۔
تو مگر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ ایک پازیٹیو سبجیکٹ ہے. یہ تو فیکٹس ہیں، اس میں تو ہم کوئی نارمیٹیو ججمنٹ کر ہی نہیں رہے ہیں. یہ ہم لوگ یہ نہیں بتلا رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، بلکہ ایسا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ غلط ہے. مگر یہی بات ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ اہل مغرب کی کسی بات سے ہم تعارض کریں. جب وہ کہتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. تو اگر وہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمنا ستن، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بڑھیا کیلکولس جانتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں جانتی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اب یہ فیلڈ آف بیہیورل اکنامکس نکلی ہے، اس میں ایکچوئل بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس میں بہت آسانی سے یہ ثابت کر لیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. انسان جو ہے وہ یوٹیلٹی میکسیمائز نہیں کرتا ہے. میں نے ایک ایکسپیریمنٹ پلان کیا تھا، مگر میں اس کو اسکپ کر دوں گا، میں صرف اس کو ڈسکرائب کروں گا. میں اکثر یہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں الٹیمیٹم گیم. میں بس بتلا دیتا ہوں کہ اس کو کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. کہ ہم یہاں پہ دو بندوں کو کھڑا کرتے ہیں اور بیچ میں 1000 روپیہ رکھتے ہیں، 100 کے نوٹ، اور ایک آدمی سے کہتے ہیں اس کو بانٹ لو اپنے اور اس دوسرے میں. اور ہم کہتے ہیں کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، جیسی مرضی آئے، یعنی جو بھی تم چاہو. تو اب اکنامکس تھیوری کہتی ہے کہ وہ سارے 1000 لے لے گا کیونکہ وہ میکسیمائز ہوا. مگر ریالٹی میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو انسان ہے وہ آدھا آدھا کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا زیادہ لے لیتے ہیں، بہت ہی کم ایسے ہیں، البتہ کون کرتا ہے؟ جو اکنامکس اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارا لے لیتے ہیں کبھی کبھی کیونکہ ان کو یہی سکھلایا گیا کہ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے. مگر ان میں بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی اکنامکس بھی انسان کو برین واش کرتی ہے، مگر زیادہ تر لوگ اپنے تھوڑا سا انسانیت مینٹین کر سکتے ہیں. مگر بعض لوگ پورے کی پورے اکانومسٹ بن جاتے ہیں. تو یہ جو رزلٹ ہے جس کو الٹیمیٹم کہتے ہیں، دنیا نے کہا کہ بھئی اس میں کیا تعجب کی بات ہے، سب دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. مگر اکانومسٹ جو ہے وہ اس پہ بالکل حیران، پریشان، غلطان اور پیچان رہے، کیونکہ وہ یہ ان کی تھیوری کو بالکل کانٹریڈکٹ کرتا ہے کہ انسان میکسیمائز نہیں کرتا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہیں جس میں اکانومسٹ جو ہیں ان کو انسانی بیہیویئر سے یعنی دور دور کا تعلق نہیں ہے. وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی مثلا انسان یہ پرزنرز ڈیلیما بہت مشہور گیم ہے جس میں اگر دونوں بندے کوآپریٹ کریں تو دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، مگر جو انسینٹیو ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے کو بٹرے کر دیا جائے. تو عام طور پہ جب یہ ریئل لائف میں لوگ کھیلتے ہیں تو عموماً لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. اب اکانومسٹ کے لیے ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ کئی کتابیں اور کئی مقالے ہیں کہ کیوں انسان کوآپریٹ کرتے ہیں. یعنی اکانومسٹ کے لیے معمہ ہے کہ بھائی انسان آپس میں تعاون کیوں کرتا ہے، اور ساری دنیا کے لیے معمہ ہے کہ یعنی یہ اکانومسٹ کیوں ایسا اتنے پریشان ہے عام چیز کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں بالکل ہی نئی بنیادیں فراہم کرتا ہے جس کے اوپر ہم ایک نیا مضمون، نیا علم قائم کر سکتے ہیں جو معاشیات کا بالکل ہی یعنی بنیاد سے فرق ہے. تو دراصل جو اکنامکس کی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جو تمہاری ضروریات ہیں ان کو تو شوق سے پورا کرو، کہ اپنی زینت کا لباس پہنو، کھاؤ پیو مزے سے. اسلام جو ہے وہ رہبانیت سے بہت مختلف ہے. جو کرسچینٹی ہے وہ تو یعنی انسان کو بہت ہی ایک معمولی قسم کے سٹینڈرڈ پہ لاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی بہترین ہے، دنیا کو چھوڑ دو، شادی نہ کرو وغیرہ وغیرہ بہت سارے. بلکہ ان کے یہاں تو یہ بھی کہ اپنے آپ کو ذرا تکلیف پہنچاؤ تو اس سے بھی ثواب ہوتا ہے تمہیں. لوگ اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیتے تھے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری رہبانیت کی رسومات تھی. تو اسلام ایسے قسم کی کوئی غیر فطری چیز نہیں کہتا ہے. تو کھاؤ پیو مزے کرو اور مزہ کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہو.
مگر اسراف نہیں کرو، پھینکو نہیں، ضائع نہیں کرو، دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں کھاؤ۔ بہت سی چیزیں تو جو ضروریات ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر جو زینت ہے زندگی کی، وہ بھی انسان کہتا ہے کہ کرو، شوق سے کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، مگر ہوا کے پیچھے نہ پڑو۔ اور ہوا کے بارے میں بہت ساری وارننگس ہے کہ جس نے اپنی آئیڈل ڈیزائرز کو فلفل کیا، جو ایسے ہی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کو نہیں دیکھا، اس آدمی کو جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ اپنی یعنی اپنے ان کا دل اور ان کی آنکھوں پہ مہر ڈال دی، اور اب وہ کچھ نہیں پہچانتے۔ اور ان کی کون رہنمائی کرے گا جب اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرے؟ تو دراصل یہ نفس پرستی جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو اپنے ہی مفاد سے اندھا کر دیتی ہے، اور اس کا بہت سارا اب ایویڈنس ہے۔ ایک پوری فیلڈ ہے ہیپینس اسٹڈیز کی جو اسی بات پہ ایجاد ہوئی کہ بھئی ہم کہتے ہیں، ہم 100 سال سے یہ کہتے آئے ہیں کہ انسان کے پاس مال اور متاع میں اضافہ ہوگا تو اس کو زندگی اس کی امپروو کر جائے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے عام انسان کے پاس وہ چیزیں ہیں، یعنی گروتھ جو ہے وہ 100 سال سے ہو رہی ہے اور اسٹینڈرڈ آف لونگ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، مگر خوشیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بلکہ پوری فیلڈ، ایک ایسٹرلن ہے، اس نے ایک مضمون لکھا ہے ڈز منی بائی ہیپینس، اس نے اس میں یہی اسٹڈی کیا کہ ساری دنیا میں، چاہے آپ ٹائم سیریز ڈیٹا لے لیں کہ ایک ہی امریکہ میں یعنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا مال اور دولت کے اعتبار سے، تو کیا خوشی میں اضافہ ہوا؟ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں، سوئسائڈ ریٹ ہے، الکوہلزم ہے، اور سائیکیاٹری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، خوشیوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے ممالک کو کمپیئر کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غریب ممالک ہیں اور امیر ممالک ہیں، تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امیر ممالک میں خوشیاں زیادہ ہوں گی، غریب ممالک میں لوگ ناخوش ہوں گے، مگر ایسا بھی کوئی چیز نہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی تعلق نہیں، کیا ہم لوگ ایسے ہی ایک خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ ہمیں یعنی ساری آج کل کی بھی دنیا میں ساری کی ساری پالیسی ہے کہ بھئی اکنامک گروتھ ہو جائے، تو اگر اکنامک گروتھ سے انسانوں کو خوشی ہی نہیں حاصل ہوتی تو پھر ہم کیوں اکنامک گروتھ کے پیچھے پڑے گے؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کی کمائی ہے۔ تو یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اور جو اکنامک تھیوری سکھلاتی ہے، ان دونوں میں تضاد ہے، فرق ہے، اور اسلام ہمیں صحیح رہنمائی کرتا ہے، اکنامک تھیوری غلط رہنمائی کرتی ہے۔ تو سیمولسن اور نارڈ ہاؤس کہتے ہیں کہ اکانومسٹ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی اس کو خواہش پیش کی جائے اس کو پورا کیا جائے، اور یہ نہیں پوچھے کہ یہ خواہش تمہاری جینوئن ہے، نیڈ ہے، یا یہ کوئی آئیڈل ڈیزائر ہے، یہ ایسے ہی خواہش ہے۔ اسی طرح سے یہ ایکسیپٹڈ پرنسپل آف اکنامکس ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر ساورنٹی، یہ کنزیومر بادشاہ ہے، وہ جو بھی کہے آپ اس کی بات پوری کریں، آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ بھئی یہ تم نے ایسے ہی بیکار میں پوچھ رہے ہو یا کوئی تمہاری جینوئن ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو اکانومسٹ کا جاب اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اکانومسٹ یہ ہے کہ ساری خواہشات اور ضروریات سب کو فلفل کیا جائے، اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، صرف ضروریات کو پورا کرنا ہے، خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے، اور خواہشات کو پورا کرنا نقصان دہ ہے ہمارے لیے بھی انفرادی طور پہ، اور اجتماعی طور پہ ہمیں امر بالمعروف کا حکم ہے کہ نہیں، جو امیر ہے جو فالتو چیزیں کرے اس کو منع کرو کہ ایسے پیسے کو ضائع نہیں کرو، ایسے پھلچڑیاں نہیں چلاؤ، ایسے اپنی شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ نہیں کرو جبکہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں تمہارے ملک میں۔ تو جو ویسٹرن اکانومسٹ ہے جب وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جب دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کی ساری اکنامکس کی کتابوں میں ملے گا کہ جو مال ہے، جو متاع ہے، وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ساری خواہشات اور ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے اسکیئرسٹی جو ہے وہ بنیادی فیکٹ زندگی کا، اور اکنامکس کی بنیاد ہی اسکیئرسٹی ہے، اور یہ جو کام ہے ان کا شروع ہی سے ناممکن ہے، یعنی مال اتنا ہے ہی نہیں کہ ساری خواہشات کو پورا
کیا جائے، مگر اس کے اوپر سے یہ کہ جب آپ خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو وہ خواہشات بڑھ جاتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائیں کہ اچھا اب ہم نے اس کی خواہشات پوری کر دی اب یہ تسلی میں آ گیا، بلکہ یہ ایک ناممکن خواہش ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ چنانچہ گروتھ سے یہ خواہشات پوری ہوتی نہیں ہیں، تو جو سلوشن ہے، جو ڈائگنوسس ہے، جو پرابلم ہے ان کے سامنے وہ ناممکن ہے، اور جو اس کا سلوشن ہے وہ بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ، چونکہ مال کم ہے اس کو بڑھا دو تو خواہشات پوری ہو جائیں گی، تو اس سے بھی نہیں ہوں گی۔ یہ پورا کا پورا ایک پروگرام ہی بیکار ہے، اور اس کا تجربہ ہے ہم، یعنی ان لوگ نے کیا، کر کے دیکھا اور اس کو ناکام ہو گیا۔ مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ آج بھی جو جی این پی پر کیپٹا ہے اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ ہم ارب پتی کے لیے مرسیڈیز منگوا رہے ہیں یا بچوں کے لیے دودھ دے رہے ہیں، اور جی این پی میں سب چیز ایک طرح سے کاؤنٹ ہوتی ہے، بلکہ ہماری اکنامکس یہ بتلاتی ہے کہ ڈیمانڈ ہم دیکھیں گے اور اس کے حساب سے سپلائی کریں گے۔ تو اگر بلینئر جو ہے وہ ڈیمانڈ اپنا ڈال رہا ہے کہ مجھے ایک مرسیڈیز چاہیے، اور غریب ایک یعنی لاکھوں بچے اپنا ڈیمانڈ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں دودھ چاہیے، تو معاشرے میں کیا پروڈیوس ہوگا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈیمانڈ کے پیچھے کتنے پیسے ہیں۔ تو 1,00,000 بچے اگر 1,00,000 روپیہ 1 روپیہ لے کے آئیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ 1,00,000 روپے ہیں، اس سے ہمیں دودھ خریدنا ہے، اور وہ ارب پتی کہتا ہے کہ میں تو 1 کروڑ روپیہ ڈال رہا ہوں، مجھے ایک مرسیڈیز چاہیے، ہم کہیں گے کہ کروڑ روپیہ زیادہ ہے، تو یہ والا ڈیمانڈ فلفل ہوگا، 1,00,000 روپیہ ڈیمانڈ نہیں فلفل ہوگا، کیونکہ جو محدود ریسورسز ہیں وہ وہاں پہ جائیں گی جہاں پہ پیسے زیادہ ہیں۔ تو یہ ہماری اکنامکس ہے آج۔ تو ہمارے اسلام یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سارے معاشرے میں ساری ضروریات پوری کی جائے، اور ہم نہ صرف یہ کہ سارے انسانوں کی بلکہ ساری مخلوق جو وہ اللہ تعالیٰ کی خاندان ہے، تو ہم جانوروں کا بھی خیال رکھیں گے کہ ان کو بجائے اس کے کہ ہم درختوں کو کاٹ کے جو ہے وہ ان کے گھر سے بے گھر کر دیں اور ان کا قتل کر دیں۔ اس وقت جو ہے بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں جو فنا ہو چکی ہیں، کیونکہ انسان نے اپنی لالچ میں کوئی انتہا ہی نہیں چھوڑی ہے۔ یظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اس میں جو ہے وہ اکنامکس کا بہت بڑا رول ہے۔ آج کی جو غلط اکنامکس ہے، جو ساری چیزیں غلط سکھلاتی ہے، اسی نے یہ ساری دنیا میں فتنہ فساد مچایا ہوا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ یہ تو اسراف اور تبذیر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور ایگزیکٹلی دس از دا صورتحال کہ اس وقت 50 لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس کا آدھا ہے، اور ارب لوگ ہیں جن کے پاس یعنی ہر دن $1 سے کم ہے، وہ اتنے غریب۔ اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ اسکیئرسٹی ہے، جو اکنامکس کہتا ہے نا کہ اسکیئرسٹی ہے کہ مال نہیں ہے اتنا کہ ہم سب کو کھلا سکیں، تو دراصل یعنی ابھی جو فائنینشیل کرائسس آئی تو تقریباً یعنی $30 ارب جو ہیں وہ خرچ کیے گئے بینکرز کو بیل آؤٹ کرنے میں، اور اس میں سے ایک بہت تھوڑا سا حصہ ساری دنیا کے سارے لوگوں کی ساری ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ اسی طرح سے آج کل جو وارز میں خرچ ہو رہا ہے، اور جو یعنی بہت سارے ایسے مد ہیں، لپسٹکس پہ جو خرچ ہو رہا ہے دنیا میں، وہ بھی اس کافی ہے۔ لپسٹک سے مراد یعنی کہ پورا کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ ساری دنیا کے سارے بھوکوں کو کھانا کھلا دے۔ تو بہت سارے ایسے غیر ضروری خرچے ہیں جس پہ خرچ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ڈیمانڈ ہے، اور یہ ہماری اکنامکس نہیں سکھلاتی ہے۔ اور اگر ہم لوگ کہیں کہ نہیں اسراف اور تبذیر کو منع کرو، اور جو اصل چیز ہے کہ ہمارا کام، تو ہم اپنے یعنی دراصل تو بات یہ ہے کہ جو اکنامکس ہے، اب یہ میں مفتی نہیں ہوں مگر میرے خیال میں تو اس بات کو کہنا کہ یہ اسکیئرسٹی ہے اور یہ کہ ہمارا کام ہے کہ ہم دوسروں کی ہوا یعنی خواہشات کو پورا کریں اور یہ نہ پوچھیں، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے، کیونکہ یہ منع ہے۔ اس منع چیز میں ہم کسی کا تعاون کریں کہیں گے تو یہ بھی منع ہے۔ تو یہ جو ہے اکانومسٹ کا جو پیشہ ہے ایز ڈیفائنڈ بائی دا ویسٹ،
یہ ہے ہی غلط. تو آج کا جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بنیادوں سے اس زہریلے چیز کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے اور نئی بنیادوں پہ قائم کرنا ہے. اور دراصل یہ جو اسلامک اکنامکس ہے نا، یہ اسی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑی، کیونکہ کسی کو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بات کہے کہ بھائی یہ سارے لوگ بکواس کر رہے ہیں. کہ یہ بات یعنی اتنا روب ہے مغرب کا کہ اس بات کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بھائی اتنے ساری دنیا انہوں نے چلا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اصل میں 300 سال سے انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی. ہم نے کئی یعنی ایک نہیں کئی میدانوں میں ان سے شکست کھائی. تو اب شکست خوردہ ذہنیت ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ یہ جو ساری دنیا کے فاتح ہیں اور جنہوں نے چاند پر اپنا راکٹ پہنچا دیا، وہ بنیادی غلطیاں بھی کر سکتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ جو ابو جہل تھا، اس کا اپنے زمانے میں نام ابو الحکم تھا، یعنی کہ فادر آف وزڈم. بہت عقل مند انسان مانا جاتا تھا. تو دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ گہری بصیرت رکھنا اور دین کے معاملے میں اور انسان کے معاملے میں بالکل ہی پیدل ہونا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. میرا پروفیسر تھا اسٹینفورڈ میں، جوزف اسٹیگلٹس، نوبل پرائز ونر بنا، اس وقت نہیں تھا، مگر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ تھا. تو معاشیات میں جو ہے وہ تو بہت ماہر تھا، مگر انسانی زندگی کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پتا تھا. تو یہ دو الگ چیزیں کہ انسان کیا ہے. اور دراصل ایک بہت اہم بات ہے کہ پورے کے پورے جو سوشل سائنسز ہیں نا ویسٹ کے، ان کی بنیاد غلط ہے. ان کی بنیاد کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ سوشل سائنسز معاشرتی علوم، یعنی انسان کیا ہے، انسان کی معیشت کیا ہے، انسان کی معاشرت کیا ہے، اس کے بارے میں مغرب کے تصورات بنیاد ہی سے غلط ہے. کیونکہ جب انہوں نے اپنے دین سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ انسان کے پاس کوئی روح نہیں ہے، تو روح سے بھی انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو دل ہے نا، اس کی بات کو بھی نہ مانو، کیونکہ دل ہمیں غلط رہنمائی کرتا ہے. دل ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ ہے، اور یہ دل کی بات غلط ثابت ہوئی. ہم سب کو اس دین نے بہت بڑا دھوکہ دیا. ہم سب مانتے تھے کہ ہے اللہ اور عیسائیت ہے، مگر پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. آج سے ہم لوگ دل کی بات کو مانیں گے ہی نہیں. چنانچہ آپ کا جو ہومو اکنامکس ہے، جس کی تھیوری ساری کی ساری اکنامکس ایک ایسے انسان کی تھیوری جس کے پاس کوئی دل نہیں، صرف وہ دماغ ہے. وہ صرف حساب لگاتا ہے کہ اس چیز میں میرا فائدہ ہے، اس چیز میں نقصان ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں اپنا فائدہ حاصل کروں گا تو اس سے دوسروں کا نقصان ہو جائے گا. یہ اس کے حساب میں آتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس دل ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں بنیاد سے ایک نئے علم کی بنیاد رکھنی ہے. اور یہ ہمارے اسلامک اکانومسٹ چونکہ بہت مرغوب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان مفروضات کو تسلیم کر اسی کے اوپر اسلام کی چپی لگائی جائے. اس لیے وہ پورا کا پورا فیل ہو گیا جو اٹیمپٹ تھی. اس وقت مجھے یعنی عموماً میں جو یہ بات کہتا ہوں نا، تو اس پہ اسٹوڈنٹس بہت ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا سارا پڑھا، سارا فضول تھا، بیکار میں ہم نے پڑھا. تو بات ایسی نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ مشکل مجھے اسٹوڈنٹس، تو آپ نے تو صرف 2-3 سال ضائع کیے، ہم نے ان لوگوں سے ملنے 40 سال لگا دیا، اپنی زندگی اس میں خرچ کر دی. تو ان کو تو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے میری بات سے، بلکہ وہ تو میری بات تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو معیشت ہے وہ ساری انسانیت کا کامن دین بن چکا ہے. ساری انسانیت کا، چاہے چائنیز ہے، چاہے جاپنیز ہے، چاہے برازیلین ہے، چاہے مسلمان ہے، سبھی اس دین میں پہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی اس زلف کے اسیر ہوئے. تو یہ جو ہے وہ
کامن دین ہے. تو اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی تک پہنچنا بہت ضروری، اس سے بڑا ضروری کوئی کام ہی نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی غیر کی زبان سیکھنے سے اس ملک کے فتنے سے تمہاری آزادی ہو جاتی ہے. تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. دراصل یہ جو اکنامکس ہے کنونشنل، یہ ہے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ایسے پیچیدہ فارمولا ہے کہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں، تاکہ ہم اس کے شکست خوردہ ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں بھائی یہ مغرب کے جو ماہرین ہیں وہی ہمیں سکھلا سکتے ہیں، ہم تو بہت بیوقوف لوگ ہیں، ہم کالے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا عقل نہیں ہوتی، یہ گوروں کے بس کی بات ہے. تو یہ دراصل اسی کا مقصد ہے کہ شاک اینڈ آف پروڈیوس کریں تاکہ ہم لوگ سوچنے سے وہ ہو جائیں. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سارا دھوکہ ہے، سارا فراڈ ہے. اس کے ہم میتھ کے پیٹرن کی پرواہ نہ کریں، جو سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے، پوچھیں کہ اس کے پیچھے کیا خیال ہے، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ مثال دی کہ بھائی یہ عورت ہے، یہ اس طرح سے اپنا ڈیسیجن کرتی ہے، ہمیں پتہ ہے. دراصل بات یہی ہے کہ اتنا روب ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ساری زندگی خرید و فروخت کی، کبھی ہم نے یوٹیلٹی میکسیمائز نہیں کیا، کبھی ہم نے بجٹ کنسٹرینٹ میں اس پہ کیلکولس نہیں لگایا، کبھی ہم نے فرسٹ آرڈر. تو مگر ہم نے اپنے تجربے کو، اپنے ذاتی یعنی علم کو، سب چیز کو بالائے تک رکھ دیا اور سجدہ کر دیا کہ مغرب والے کہتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. اپنے ساری علم تو اب یہ ہمیں اس سے اپنے وہ جو سجدہ ہم نے کیا ہوا ہے مغربی علوم کے بت کے سامنے، اس سے اپنی نگاہ اٹھانی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چندیا گئی. تو اس لیے ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں. تو جب ہم آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے، سر اٹھا کے دیکھیں گے سجدے سے، تو ہمیں پتہ چلے گا یہ سارا جاہلیت ہے. اس میں جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی شخص خریداری کے وقت کیلکولس نہیں کرتا ہے، تو پھر ہم اگلا قدم اٹھا سکیں گے. پھر وہ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ تو اس کا ہے حل ہمارے پاس، اس کا جواب ہے لوگ کیوں خرید و فروخت کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان لوگوں کو پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اسراف نہ کیا کرو، جو ضرورت کی چیزیں خریدا کرو، اپنے لوکل مارکیٹس کو فروغ دو، جو آپ کے پڑوسی ہمسائے ہیں ان کی مدد کرو. یہ ساری چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہم اپنے عقل کھولیں گے، خود سے سوچنا شروع کریں گے اور یہ خیال کریں گے کہ بھئی انسان جو ہے وہ روبوٹ نہیں ہے، اس کا بیہیویئر کیلکولس کے ذریعے سے نہیں کیلکولیٹ کیا جا سکتا. انسان کے پاس دل ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے، اور اس کے بیہیویئر میں بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے. کوئی فارمولا نہیں ہے جو میرا بیہیویئر بدلا سکے یا آپ کا بیہیویئر بدلا سکے. تو یہ ایک کلپ ہے. یہ ڈارتھی ہے اور یہ بہت بڑا ایک وہ ہے جادوگر جس سے وہ لوگ ایک تحفہ مانگنے آئے ہیں. کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا کام کر دیا، اب آپ مجھے اپنا وعدہ پورا کریں. کہ نہیں، جاؤ اور مجھے سوچنے کا وقت. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے گھر، مجھے ابھی تو وہ پورا کرو اپنا وعدہ. کیسے تم لوگوں کو مجال ہوں گے، بادشاہ کے سامنے تم لوگ اپنی آواز اٹھاؤ. پیچھے کھلتا جا رہا ہے، نہیں تم اپنی وعدہ پورا کرو. یہ دراصل جو ہے وہ جادوگر یہاں سے بات کر رہا ہے. وہ کتے نے جا کے پردہ اٹھا لیا. This is the great and powerful Oz. پیچھے اس پردے کے پیچھے آدمی کو مت دیکھو. تم ہو اپنا بڑے جادوگر، تم تو بالکل ہی فراڈ آدمی ہو. ہاں واقعی. ہاں یہ میں تو ہوں فراڈ دراصل.
دراصل یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دھوکے میں آ گئے. اچھا، تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم کتابوں سے نظر اٹھا کے دیکھیں دنیا کی طرف، تو اکنامکس تھیوری ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پرائس ایکولز مارجنل کاسٹ. تو اس وقت انسولن جو ہے وہ، جو کہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اور تقریباً $10 کا ملتا ہے پاکستان میں اور $300 کا ملتا ہے US میں. تو اگر کاسٹ کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا تو اتنا بڑا فرق کیسے ہو سکتا تھا؟ ایپینیفرین جو ایک بہت ضروری دوا ہے، میرا داماد استعمال کرتا ہے، اس کی قیمت $600 ہے امریکہ میں اور یہاں $1 کی ملتی ہے. تو یہ کاسٹ کی بنیاد پہ کیسے پرائس ہو سکتی ہے؟ اکنامک تھیوری یہ کہتی ہے کہ فرمز جو ہیں وہ پرائس ٹیکرز ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ جو بھی مارکیٹ میں پرائس ہوتی ہے وہ ان کو قبول کرنا پڑتا ہے. تو ہم جو اپنا سارا کیلکولس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پرائس ہے جو آپ کو باہر سے دی ہوئی ہے، اب آپ اپنی پروفٹ میکسیمائز کریں. تو اب ہم سروے کرتے ہیں فرمز کے، بھائی تم کیسے یعنی پرائس کیسے سیٹ کرتے ہو؟ تو پتہ چلتا ہے کہ فرمز اپنی پرائس خود ہی سیٹ کرتی ہیں، وہ تو پرائس میکرز ہیں، پرائس ٹیکرز نہیں ہیں. باقی وہ ساری تھیوری جو ہے وہ کچرے میں ڈال دیں. اسی طرح سے یعنی ایک نہیں بے شمار ایویڈنس ہے. مرسیڈیز بینز کار ہے، ایک زمانے میں ڈالر اور ڈوئچ مارک میں بہت زیادہ فلکچویشنز ہو رہے تھے، مگر جو اس کی ڈالر پرائس تھی امریکہ میں وہ بھی فکس تھی اور جرمنی میں بھی پرائس اس کی فکس تھی. تو اگر مارجنل کاسٹ کی بیسس پہ ہوتی پرائسز تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اس طرح سے بے شمار اس کے یعنی بیسیکلی صرف کتاب اٹھا کے یعنی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پرائس از ناٹ ایکول ٹو مارجنل کاسٹ. تو دوسری بات یہ بتلائی جاتی ہے کہ ویج ایکولز مارجنل پروڈکٹ آف لیبر. تو آپ کے جو گورنمنٹ سارے جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سب گریڈ 19 پہ سب ایک ہی کمائی کر رہے ہیں، تو کیا ان کی سب کی مارجنل پروڈکٹ ایک ہی جیسی ہے؟ اسی طرح سے ہر فرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف کیڈرز ہوتے ہیں اور ان میں سب لوگوں کو ایک ہی تنخواہ ملتی ہے، مگر پروڈکٹیوٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو چیف ایگزیکٹو ہے آج اس کو 300 ٹائمز میڈین ورکر کی تنخواہ ملتی ہے. ابھی 20-25 سال پہلے یہ 30 گنا تھی. یہ 20-25 سال میں ان کی پروڈکٹیوٹی میں 300 گنا اضافہ ہو گیا. نہیں ہوا، یعنی اس کے بھی لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے اور پروو کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. تو پھر کیا ہے آخر؟ تو اس کی وجہ کچھ اور ہے جو چھپائی جا رہی ہے آپ سے، کہ دراصل جو ہے وہ معاشی نظام مارکیٹ سے نہیں چلتا ہے، پاور سے چلتا ہے. تو کیا پرائس جو ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈٹرمن کرتے ہیں؟
تو ابھی کارڈ اینڈ کریگر نے ایک کتاب لکھی ہے متھ اینڈ میجرمنٹ. انہوں نے یہ دیکھا کہ مختلف اسٹیٹس ہیں ان میں منیمم ویج ہے جو لا سے ڈٹرمن ہوتا ہے. تو ایک اسٹیٹ نے اپنا منیمم ویج بڑھا دیا تو ہماری تھیوری یہ کہتی ہے کہ وہاں نوکریاں کم ہو جائیں گی, تو وہاں نوکریاں بھی بڑھ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو متھ ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. مگر کیا کہتے ہیں وہ کہ ہمارے دوستوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا اور ہم جو ہے ہم لوگوں کو یعنی اکانومکس نے آؤٹ آف وہ پروفیشن کر دیا, آؤٹ کاسٹ بنا دیا کہ تم لوگ تو ہیریسی کر رہے ہو, یعنی دین ہمارے دین سے پھر گئے ہو. اگر ہم انسکلڈ لیبر لے لیں پاکستان میں بھی تو ہم دیکھیں گے کہ بظاہر تو یعنی ایکولائز کرنا چاہیے انسکلڈ لیبر کا ویج, مگر مختلف سیکٹرز میں مختلف ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر میں انسکلڈ لیبر کا ویج زیادہ ہے اور سیکٹرز میں کم ہے. تو اگین دس گوز اگینسٹ گینز نے جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی میں یہ لکھا تھا کہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ نہیں کام کرتا ہے لیبر مارکیٹ میں, مگر آج اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا اکانومسٹ نے. آج بھی وہی چیز بڑھا رہے ہیں جس کو کینز نے ثابت کیا تھا کہ غلط ہے. اس نے ثابت کیا تھا اس طرح سے, اس نے کہا تھا کہ دیکھو انفلیشن ہوتا رہتا ہے, تو انفلیشن ہوتا ہے تو ریئل ویج کم ہو جاتی ہے. تو اب یعنی فرض کرو کہ انفلیشن ہو گیا تو اب آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ریئل ویج چونکہ کم ہو گیا تو آپ کے مارکیٹ میں بہت زیادہ یعنی کافی لوگ چھوڑ کے چلے جانے چاہیے جابس کو, کیونکہ وہ ریئل ویج ایکویلیبریم پہ کام کر رہے تھے, اب وہ ان کا ریئل ویج کم ہو گیا. مگر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر فرم جو ہے وہ ویج کٹ کر دے تو وہ لوگ اسٹرائک کر دیتے ہیں, مگر اگر انفلیشن سے ریئل ویج کم ہو جائے تو لوگ اسٹرائک نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے ایویڈنسز ہیں کہ جو آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تھیوری ہے ریئل ورلڈ میں وہ کام نہیں کرتی ہے. تو اب یعنی آخری بات کہ ہم اسلام کے ذریعے سے کس طرح سے ریولوشن لا سکتے ہیں اکنامکس میں. تو ہمیں پہلے کنونشنل اکنامکس کو ماسٹر کرنا ہوگا, اس کے بلا چارہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ دنیا ہم ایب انیشیو سٹارٹ کر رہے تھے جہاں کوئی اکنامکس نہیں ہوتی, تو یہ اکنامکس جو ہے یہ پورا ڈیڈلی لاس ہے, یہ نیگیٹو ہے, پازیٹیو نہیں ہے. ہم اس کو کچرے میں ڈال دیتے اور زیرو سے شروع کرتے تو ہم بہت زیادہ اچھا کام کر سکتے. مگر اس وقت ہمارے پاس زیرو سے سٹارٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے, ہمیں -100 ہی سے سٹارٹ کرنا ہوگا, کیونکہ ساری دنیا جب وہاں پہ ہے تو ہم خلائی سفر نہیں کر سکتے. اور ہم کہیں کہ بھائی تم سب چیز اپنی کچرے میں ڈالو اور ہم لوگ نئے سرے سے اسلامی بنیادوں پر معاشرہ کھڑا کرتے ہیں, تو اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں وہ باتیں سیکھنی ہوں گی. مگر اس میں یہ بتلاؤں گا آپ لوگوں کو, اور یہ میں نے یعنی ایک پریکٹیکل آزمودہ تجربے والی چیز ہے جس سے میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو ایم فل کروایا ہے, پی ایچ ڈی کروایا ہے, کہ دیکھو اس میتھمیٹکس وغیرہ سے لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ڈرو نہیں, ایک آرٹیکل ہے اس میں سٹارٹ کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد بیچ میں ایک ماڈل آتا ہے جو بالکل ہی مریخ سے آیا ہوا ہے, اور میتھمیٹکس آتی ہے جو جوپیٹر سے آئی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, ڈرو مت, اینڈ میں کنکلوژن میں کیا نکالتا ہے وہ پڑھو. تو کنکلوژن میں تو زمین پہ آنا پڑے گا نا, وہ کہے گا کہ اچھا اگر ہم یہ پالیسی اختیار کریں گے تو پھر یہ ہوگا. تو یہ سمجھ جاؤ کہ بیچ میں اس نے جادو کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا بات لے لو, اینڈ کی بات لے لو. اینڈ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیں گے تو انفلیشن کم ہو جائے گا. اب یہ سمجھ لو کہ باقی ساری اس کی وہ جو بیچ میں جو اس نے آرگیومنٹ دیا ہے سب بیکار ہے. اب اپنی عقل لگاؤ کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ انفلیشن, تو اس کے بارے میں ہم خود سے سوچ سکتے ہیں. اب یہ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارا مواد ہے, ایسا نہیں ہے کہ مواد نہیں ہے, اور وہ انسانی سمجھ سے بالاتر نہیں ہے. جو ریئل اکنامکس ہے وہ انسانی سمجھ سے بالاتر نہیں ہے. دراصل 1890s میں ایک بیٹل ہوئی جس کو کہتے ہیں میتھڈ اینڈ اسٹرائک, بیٹل آف میتھڈالوجیز. تو جرمنی میں یہ بیٹل ہوئی جس میں جو ایک نئے طریقہ تھا اکنامکس کو پڑھنے کا وہ یہ تھا کہ ہم سائنٹیفک طریقے سے پڑھیں گے, میتھمیٹیکل طریقے سے پڑھیں گے. پرانا طریقہ یہ تھا کہ ہم ہسٹری کے طور پہ پڑھیں گے, اور یہی صحیح طریقہ تھا. تو وہ مختلف وجوہات کی بنا پر وہ سائنس کو فتح ہو گئی اور حق کو شکست ہو گئی, جیسا کہ اسلام کو بھی مسلمانوں کو بھی شکست ہوئی.
تو ضروری نہیں ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ the battle is not always to the strong nor the battle to the swift. تو یہ حقیقت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ طاقتور پارٹی ہمیشہ ہی غالب آ جائے، اور یہ نہیں ضروری ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہو تو حق ہمیشہ دنیا میں جیت جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جلا دیا گیا، تو یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، سب کو آگ میں ڈال دیا گیا اپنی ایمان کے لیے، مگر کامیاب وہ ہو گئے اسی آگ میں ڈل کے. تو اس وقت جو ہے وہ ہم لوگوں کو ان کی باتوں سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. اصل میں وہ انسانی باتیں کر رہے ہیں، اور جو اصل چیز ہے جو میتھمیٹیکل، وہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. جو اصل دھوکہ ہے نا، سب سے بڑا دھوکہ سائنس کا دھوکہ ہے. یہ انہوں نے کہا کہ بس ہم اکنامکس جو ہے وہ سائنس کے طور پہ پڑھیں گے. سائنس کا کیا مطلب ہوا؟ سائنس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یونیورسل لاز ڈھونڈیں گے، ہم ایسی ٹریڈ تھیوری بنائیں گے جو سارے زمانے کے لیے ویلڈ ہو اور سارے نیشنز کے لیے. چنانچہ ان کی ٹریڈ تھیوری جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے لیے بھی چلتی ہے، اور برازیل اور چائنا کے لیے بھی چلتی ہے، اور یورپ اور افریقہ کے لیے بھی چلتی ہے، اور 19ویں صدی میں بھی چلتی ہے، اور 20ویں صدی میں بھی چلتی ہے، اور 21ویں، کیونکہ یونیورسل لا کا یہ مطلب ہے. مگر ایسی کوئی تھیوری ہے نہیں، اس لیے یہ سارا فراڈ ہے. کیونکہ ان کو سائنس بنانا تھا جو کہ آبجیکٹیو ہو، جو سب کو قابل قبول ہو، تو وہ ہسٹری کو بیچ میں نہیں لا سکتے تھے. تو ایک کتاب ہے ہاؤ اکنامکس فورگاٹ ہسٹری، جس میں اس کی تحس ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا مضمون بالکل ہی بیکار ہے، اس کو کچرے میں ڈالنے کے لائق ہے. تو اب ہم ہسٹری کو واپس لے کے آئیں. ٹریڈ تھیوری کرنا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی انڈیا اور پاکستان کا ٹریڈ ہے، اس کے قانون الگ ہوں گے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں کیا اگتا ہے اور انڈیا میں کیا بکتا ہے، کیا اگتا ہے. حالانکہ جو کنونشنل تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بس فارمولا لکھیں پیپر پہ اور آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو اس وقت ہم لوگ جو ان کی تقلید کر رہے ہیں، تو ہم ان کی تقلید میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، تھرڈ ریٹ ہو سکتے ہیں. ان کے جو ٹاپ جرنلز ہیں اس میں تو انہوں نے وہ اس کو لاک کیا ہوا ہے، اس میں کوئی باہر کا آدمی چھاپ ہی نہیں سکتا ہے. مگر ان کے سیکنڈ ٹیئر جرنل میں اگر ہم ساری زندگی کوشش کریں تو 5-10 پیپرز چھاپ لیں گے زیادہ سے زیادہ، اور تھرڈ ٹیئر جرنل میں ہم ایکسیس ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسی کوشش کریں کہ ہم تھرڈ کلاس فالوورز آف دا ویسٹ بنیں، ہم ورلڈ لیڈرز بن سکتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامہ کر کے دکھایا کہ وہ عرب بدوؤں کے پاس آئے جو اس وقت دنیا میں سب سے پست ترین قوم تھے، اور وہ پیغام ان کو دیا. تو کیسا عجیب پیغام ہے، کہاں سے شروع ہوتے ہیں بھائی؟ اقرا، پڑھو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں معلم کے طور پہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یعنی 100 نام ہیں اور ان کی صفات ایسی ہے کہ سمندر خالی ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے علم دیا جو کہ اس کے پاس نہیں تھا. اس علم کی تاثیر دیکھو کہ 1000 سال تک مسلمان دنیا پہ حاوی رہے. آج بھی اس علم میں وہی طاقت ہے جو کہ 1400 سال پہلے تھی. مگر جو پرابلم ہے کہ مسلمان اس بات کو آج نہیں سمجھ رہا. مسلمان کہتا ہے کہ ہمارا دین اب آبسلیٹ ہے. آج ہماری ترقی کا راز کیا ہے کہ ہم سیمولسن سے سیکھیں گے اور وہ ہارورڈ سے سیکھیں گے، قرآن ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا. تو دراصل یہی مسئلہ ہے اس وقت ہمارے سامنے. ہم نے اپنے رب پہ، اپنے دین پہ، اپنے نبی پہ اعتماد ہی چھوڑ دیا، اس لیے ہم محروم ہو گئے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا ماڈرن سبجیکٹس میں، حالانکہ اسلام ہمیں اس سے بہت بہتر رہنمائی کرتا ہے جو ہمیں ہارورڈ سے مل سکتی ہے. تو اب میں نے یعنی چند اسپیسیفک کورسز ہیں جو وضع کیے ہیں، جو یعنی دیکھیں ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ سٹارٹ وہاں سے نہیں لے سکتے کہ ان سب کو کچرے میں ڈال دو اور نئے سرے سے، حالانکہ اصل یہی ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. تو میں نے ایکچولی کورسز بنائے ہیں جو کہ اس زمانے کے لائق ہیں، جس میں یہ ایک میرا کورس ہے جس میں پہلے 10 لیکچر جو ہیں وہ ایک ہل اینڈ مائٹ کی اینٹی ٹیکسٹ بک ہے، اس میں 10 چیپٹرز ہیں جس میں جو کنونشنل مائکرو کی تھیوریز ہیں اس میں سے ایک ایک کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ تھیوری ہے اور یہ اس لیے غلط ہے، اور یہ تھیوری ہے یہ اس لیے غلط ہے، یہ تھیوری ہے اس لیے غلط ہے. تو پہلے ہم لوگ نہی عن المنکر کر دیں اور انکار کر دیں، اس کے بعد پھر آگے ہم لوگ اصلی کیا کر سکتے ہیں انسان کے بارے میں، اس کے 10 چیپٹرز اور ہیں جو اس سے الائنڈ ہیں جو اس وقت ویسٹ میں ہو رہا ہے.
ہم اسلام سے آئیڈیاز لیے ہیں مگر ہم نے وہ باتیں کی ہیں جس کے ذریعے سے تھیسس لکھی جا سکتی ہے. تو یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جب ہم لوگ اپنا یعنی مرعوب ذہنیت چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ایک تو بالکل ہی یعنی ریولوشنری اپروچ تو وہ ممکن نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ. مگر ابھی بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم انوویشن کر سکیں, ہم نئی چیز لا سکیں جو کہ قابل قبول بھی ہو, کیونکہ کافی یعنی جو آرتھوڈاکسی ہے اس کی ہولڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. کیونکہ گلوبل فائنینشیل کرائسس میں یہ بات پتہ چلے گی کہ بھائی ایمپرر کے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں پہن رکھے ہیں اس نے. تو یہ کیونکہ اکنامکس کا پول کھل گیا, کیونکہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس کیوں ہوئی, اور پھر اس کا کوئی حل بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس لیے اب گنجائش بہت پیدا ہوگی. پھر بھی ہم لوگ آزادانہ طور پہ بات نہیں کر سکتے, مگر بہت سے ایسے مضمون ہیں, بہت سے ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم انوویٹ کر سکتے ہیں. تو مائکرو میں ہم لوگ پہلے تو ان کا رد کرتے ہیں, پھر اپنی بات چلائیں کہ بھائی ضروریات, ہماری سبجیکٹ کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہم انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں, خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ خواہشات کو ہم منع کریں گے. تو اب صرف یہ پرنسپل اٹھا لیں نا, اور یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت کی بلکہ ساری مخلوق کی ہم کفالت کریں, یہ ہماری فرض کفایہ ہے. تو اب اس بنیاد پہ پورا ایک نیا مضمون اٹھایا جا سکتا ہے جس کا مغرب میں کوئی تصور نہیں. تو یہ گاندھی نے کہا تھا کہ there is enough for everyone's need but not enough for everyone's greed. تو اسکیئرسٹی جو ہے وہ پرنسپل ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم صرف ضروریات دیکھیں تو اسکیئرسٹی تو ہے ہی نہیں, پھر ہمیں پورے ایک نئی بنیاد پہ اسلامک اکنامکس کو قائم کرنا ہوگا, اور یہ ریولوشنری ہے. میکرو کے لیے بھی میں نے کہا کہ ایک اور کورس میں نے وضع کیا ہے جس میں صرف اتنا سا کیا ہے کہ ہسٹری کو اندر واپس لے آؤ. تو میں نے جو لاسٹ ایئر میکرو کا کورس پڑھا ہے اس کے سارے لیکچرز ویڈیو ٹیپڈ ہیں اور سب لوگ استعمال کرو, سارا مٹیریل اویلیبل ہے فریلی. تو اس میں صرف اتنی سی بات ہے, میں نے کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں اور جو تھیوری ہے جو نون ٹو بی فالس ہے اس کو سکھلاؤں. میں نے کہا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ گریٹ ڈپریشن کیوں ہوا, گلوبل فائنینشیل کرائسس کیسے آئی, فائنینشیل ڈی ریگولیشن کیا ہوتا ہے, بینکس کیا کرتے ہیں, ورلڈ وار 1 سے پہلے گولڈ سٹینڈرڈ تھا, یہ کیوں تھا, گولڈ سٹینڈرڈ کیسے بریک ڈاؤن کیا, بریٹن ووڈز میں کیا ہوا, اور اس کے بعد جو مانیٹری نظام چلا وہ کیا ہوا, پھر نکسن نے جو گولڈ بیکنگ چھوڑ دی تو اس کے کیا اثرات ہوئے. یہ ساری چیزیں آپ کو پی ایچ ڈی کر لیں اکنامکس میں آپ کو نہیں بتلائی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے بتلا دیا, یہ سائنس نہیں ہے, ہسٹری ہے. اگر ہم کہیں کہ نکسن نے کیا کیا تو وہ تو کوئی لا تو نہیں بنی نا, وہ تو ایک وقت میں ایک آدمی نے ایک کام کر دیا. تو وہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ سائنس تو وہ چیز ہے جو یونیورسل لا ہے, تو یہ تو ہم نہیں پڑھیں گے کہ نکسن نے کیا کیا, یہ تو ایک خاص بات ہوئی. تو میں نے جو مقصد بنایا نا کہ بھائی اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو روپے کا ڈیویلویشن ہوا اس کا کیا اثرات ہوئے, یہ سب چیزیں آپ بے شک یہاں سے پی ایچ ڈی کر لیں میکرو میں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, کیونکہ وہ پڑھائے نہیں جاتے, مقصد ہی نہیں ہے, کتابوں کا مقصد ہی نہیں, کتابوں کو تو آپ کو یونیورسل لاز پڑھانا ہے. تو یہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں. منی کے بارے میں نے آپ کو بتلایا کہ میرے لیکچرز ہیں جو کہ ان سب چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. میں نے 10 کورسز بنائے ہیں جس کے سارے نوٹس سب چیزیں ہیں اویلیبل آن لائن.